Let's talk about the traditional forms of policy advocacy. جو پہلی فارم ہے پالیسی ایڈوکیسی کی، جس کو ہم کلونیل زمانے سے آبزرو کر رہے ہیں پاکستان میں اور ایون انڈیا میں بھی، لوگ جس پالیسی سے ناخوش ہوتے تھے یا جو پالیسی چاہتے تھے اپنے لیے، اس کے لیے کلونیل سرکار میں افسروں کو پیٹیشنز کرتے تھے. تو یہ ٹرینڈ ابھی تک چل رہا ہے. یہ لوکل انفلوئنشلز ہوتے تھے، جیسے ٹریڈرز ہیں، یہ بزنس مین ہیں، ریلیجس لیڈرز ہیں، لینڈ لارڈز ہیں. وہ ایک درخواست یا لیٹر لکھتے تھے ڈپٹی کمشنرز کو یا اس سے بڑے لیول کے افسروں کو، تاکہ اپنی پسند کی پالیسیز کو اڈاپٹ کروا سکیں. تو یہ انٹرسٹ بیسڈ پالیسی ایڈوکیسی کی ایک ایفرٹ تھی، پٹیشن کرنا گورنمنٹ کے لوگوں کو اور ان کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرنا. تو اس میں رائٹ بیسڈ ایلیمنٹس کم تھے. اس پر میں تھوڑی سی ابھی بات کرتا ہوں. یہ رائٹ بیسڈ جو پالیسیز ہوتی ہیں، ان میں جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس سب کے ایکول ہیں، تو پالیسیز کو سب کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے. لیکن جو پارٹیسن گروپس ہیں، جیسے ٹریڈرز کے گروپس ہیں یا لینڈ لارڈس کے گروپس ہیں، وہ گورنمنٹ سے زیادہ فائدہ لے لیتے تھے، کیونکہ وہ زیادہ آرگنائز ہوتے تھے اور زیادہ پاورفل ہوتے تھے، اور وہ اپنے طبقے کے انٹرسٹس کو پٹیشن کرتے تھے گورنمنٹ کے ساتھ. اس لیے وہ بہت انکلوسیو نہیں ہوتے تھے لوگوں کے لیے، اور وہ ڈائریکٹ لابنگ کرتے تھے گورنمنٹ کے ساتھ. اب بھی بہت سارے گروپس ہیں، جیسے چیمبر آف کامرس ہے، ٹریڈرز کی انجمنیں ہیں، وہ ڈائریکٹ لابی کرتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مختلف پالیسیز پر، اور ان کا ورک گریس روٹ لیول پہ نہیں ہے، لوگوں کو ساتھ ملا کے ایڈوکیسی نہیں کرتی. تو یہ ٹریڈیشنل ایڈوکیسی کی ایک فارم ہے. جو ایک اور فورم تھا ایڈوکیسی کا کلونیل زمانے سے لے کے اب تک جو چل رہا ہے، وہ گورنمنٹ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، جس میں گورنمنٹ کے لوگ، پولیٹیشینز، وزرائے اعلیٰ، وزرائے اعظم اور وزیر اور سینئر سیکرٹریز، دے ہولڈ کھلی کچہریز، اوپن کچہریز، جس میں اوپن کچہری سے مراد یہ ہے کہ پبلک ہیئرنگ کرنا، لوگوں کو بلانا اور لوگوں کی خواہشات کو سننا اور پالیسی چینج کرنے کی کوشش کرنا. ہماری بہت ساری میونسپیلٹیز یہ کام کرتی رہی ہیں 1970s تک، جس میں وہ اپنے بجٹ پر یا اپنے ڈیولپمنٹ پلانز پر لوگوں کو بلاتے رہے ہیں اور پبلک ہیئرنگ کرتے رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اخباروں میں اشتہار آتا ہے کہ حکومت جب کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنے لگتی ہے تو وہ پبلک ہیئرنگ کے لیے لوگوں کو بلاتی ہے، اور لوگ وہاں پر جا کے اپنی اوپینینز گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا اپنا ایک فریم ورک ہے، جس میں لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروانے کے لیے ان کو ایڈوکیسی کے لیے انکریج کیا جاتا ہے. ایک اور جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے ایڈوکیسی کا، وہ اخباروں کے کالم ہیں. آپ یہ دیکھیں گے، آپ کوئی بھی کالم پڑھتے ہوں اردو اخباروں میں یا انگلش اخباروں میں، وہاں مختلف کالمسٹ مختلف پالیسیز پہ اپنی اوپینینز دیتے ہیں، کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ بھی ایڈوکیسی کی ایک ٹریڈیشنل فارم ہے. جو دو اور فارمز ہیں ایڈوکیسی کی جو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کلونیل سرکار کے زمانے سے لے کے اب تک، وہ پروٹیسٹس ہیں، ایجیٹیشنز ہیں. بعض کا ٹریڈ یونینز، کمیونٹیز کے لوگ ایجیٹیشن کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں مختلف پالیسیز کے خلاف یا مختلف پالیسیز کو چینج کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایڈوکیسی کی ٹریڈیشنل فارمز میں آتا ہے. اور جو بہت ساری لابنگ کرتے ہیں ٹریڈ گروپس، کامرس گروپس اور ٹریڈرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، وہ بھی ایک طرح سے ایڈوکیسی کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہ ٹریڈیشنل فارمز ہیں ایڈوکیسی کی، جو بڑے پارٹیزن اور ایکسکلوزیو انٹرسٹس کے لیے ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں جو لائرز موومنٹ چلی 2007 میں، اس میں ایک لارجر ایڈوکیسی کا پہلو تھا کہ وہ روایتی ایڈوکیسی سے ہٹ کے انہوں نے رول آف لا اور جسٹس فار آل کے لیے موومنٹ چلائی اور بات چیت کی. تو یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ایڈوکیسی تھی ٹریڈیشنل ایڈوکیسی کی فارم سے، جن کو ہم جنرلی آبزرو کرتے ہیں
اپنی سوسائٹی میں.